بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔ وقال تعالی استغفروا ربکم ثم یتوبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وقال اللہ تعالی فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی کریم مجیب۔ وقال تعالی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ان 4 آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ میرا خیال ہے کہ 5-6 نشستیں ہو چکی ہیں جو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، استغفار اور توبہ میں تعلق کیا ہے اور اس کا فرق کیا ہے۔ ہماری جو گفتگو پچھلے جمعے پہنچی وہ اس بات پہ تھی کہ توبۃ النصوح کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ کچھ تعریف تو میں نے کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ملاوٹ سے پاک نصوح، توبہ جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہونی چاہیے، اور اس کی تعریف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا التوبۃ النصوح ان یتوب من الدم ثم لا یدعو الیہ کما لا یدعو لبن الی الدرم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ کہ ملاوٹ سے پاک توبہ ہو، بندہ گناہ سے ایسی توبہ کرے کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کر سکے۔ اب دیکھیے، جب بندہ استغفار کرے گا اور اس کے بعد وہ اگر توبہ سمجھتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر اس نے استغفار کر لیا، معافی مانگ لی، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو وہ توبۃ النصوح نہیں ہو سکتی۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنے دل میں تہیہ کہ میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پہ بندہ کھڑا ہے، کمزوری کی پوزیشن میں ہے، وہ کسی وقت بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، شہوات اور نفس ہر لمحے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اور شیطان کسی وقت بھی اس کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، کیونکہ جب بندہ شیطان کی بات مان لیتا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب مطلب یہ ہے توبہ کا کہ نیکیوں کی طرف بڑھ جانا، نیکیاں زیادہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ آپ اتنا نیکیوں کی طرف بڑھ جائیں کہ آپ کا دشمن دب جائے، شیطان دب جائے۔ جب آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں گے اور یہ آپ کوشش کریں گے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو شیطان دب جائے گا، آپ شیطان پہ حاوی ہو جائیں گے۔ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، شیطان کو بڑی چیز نہیں ہے۔
انسان بڑی چیز ہے، انسان کو اللہ نے افضل بنایا، شیطان تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بندہ خود شیطان بن جاتا ہے، اس لیے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے، اور وہ حملہ کر دیتا ہے۔ آپ طاقتور ہوں ایمان میں، قوت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی اطاعت میں، اگر آپ طاقتور ہوں گے تو اس وقت شیطان آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا۔ وہ نصوح ہے، وہ توبہ نصوحہ ہے۔ گناہ سے ایسی توبہ کرنا، اب اس کی تعریف کر رہا ہوں، گناہ سے ایسی توبہ کرنا کہ پھر اس گناہ کی طرف، ان چھوٹے موٹے گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جانا، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ ثم لا یعود الیہ، گناہ سے ایسی توبہ کرنا کہ پھر بندہ گناہ کی طرف پلٹے نہیں، نہ پلٹ سکے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ماں کا دودھ ہے، وہ ماں کے سینے سے جب نکل آتا ہے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دوبارہ چھاتی میں پلٹ سکتا ہے دودھ؟ کیوں بھائی؟ اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ نصوح کا یہ معنی ہے، یہ اس کی تعریف ہے کہ ایسے بن جاؤ، ایسی توبہ کر لو کہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جا سکو۔ جیسے ماں کے سینے میں سے دودھ نکل آیا اور وہ دوبارہ نہیں جا سکتا، اسی طرح اب جانور ہیں، وہ دودھ دیتے ہیں، یہ بھی میں ایک مثال دے رہا ہوں، دودھ دیتے ہیں۔ اب جانور پہلے چارہ کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ چارہ کھاتے ہیں تو اس میں سے خوراک جو کھاتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، خون بھی بنتا ہے، دودھ بھی بنتا ہے، فضلہ بھی بنتا ہے۔ لیکن آپ نے جب دودھ نکال لیا، اب آپ اس دودھ کو چارہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتا۔ یہ نصوح کی تعریف کر رہا ہوں کہ ایسی توبہ کریں جیسے میں نے یہ مثال دی ہے کہ وہ چیز پلٹ کر ایسی ہو نہ سکے، پلٹ کر بندہ گناہ نہ کر سکے، کوئی گناہ نہ کر سکے۔ اسی طرح آپ کھانا کھاتے ہیں، اس میں سے جب کھانا آپ نے کھا لیا تو بہت سی جگہ سے گزر کر، بہت سے عوامل سے گزر کر، اس کھانے سے پہلے خون بھی بنتا ہے، فضلہ بھی بنتا ہے، آپ کے لیے طاقت کی چیزیں بنتی ہیں، اور اس میں سے یورین بھی بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو ہم نے کھایا ہے اس کو دوبارہ ہم بنا لیں، خوراک بنا لیں، وہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ایسی توبہ جو کہ دوبارہ پلٹ کر گناہ نہ کر سکے، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ یہ توبہ کی تعریف ہے، توبہ نصوح کی۔ اب جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ انسان چاول بھی کھاتا ہے اور چیزیں کھاتا ہے، پھر جا کر وہ توانائی کے لیے چیزیں بنتی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے، چاول نہیں بنا سکتے ہیں، پانی نہیں بنا سکتے ہیں، روٹی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم کھاتے ہیں آج کل، ہم کسی بھی ایک چیز کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ نیکیوں کی طرف اتنا آگے بڑھ جائے، وہ اتنا بدل جائے، گناہگاری سے بدل کے پرہیزگاری میں اتنا آگے نکل جائے کہ وہ پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ سکے، اسے توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب گناہ کی طرف پلٹنا اس بندے کا ناممکن ہو جائے، جب گناہ کی طرف پلٹنا اس بندے کا ناممکن ہو جائے گا تو وہ اللہ کی طرف سے حصار کامل میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ولی۔ کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اتنا اہتمام کرنے لگ جائے تو اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے۔ جب اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔
تو دوستان محترم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کچھ چھوٹی موٹی برائی ہمارے سے، مثال کے طور پر، چھوٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایسے دیکھا، مجھے وہاں دیکھنا نہیں چاہیے تھا، تو اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے ارادتاً نہیں دیکھا، اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں تھا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ نگاہ اٹھاتا ہے اور وہ غلط جگہ پہ نگاہ پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ولی دوبارہ اس طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ ایک طرف نگاہ اٹھا لی ایک دفعہ اور وہ غلط جگہ پہ نگاہ پڑ گئی، دوبارہ اس نگاہ کو ادھر جانے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس نے توبہ کی ہوئی ہے، اس نے توبہ نصوح کیا ہوا ہے، اس لیے وہ دوبارہ وہاں دیکھتا نہیں ہے۔ تو میرے دوستان محترم، سورۃ النساء میں فرمایا اگر وہ جو بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، حفاظت میں آ جاؤ، پلٹ کر ان کی طرف نہ جا سکو، تو تم تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور اللہ کی اطاعت اور اس کے حصار میں آ جاؤ گے۔ نیکیاں خود بخود چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گی، جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ اگر بندے کی نگاہ اٹھ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستان محترم، محمد بن کعب القرازی، ان کی روایت ہے، وہ جلیل القدر تابعی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں یہ توبہ تن ہے۔ اب میں ان کو ہی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، جس کا میں نے ذکر کیا، یہ 4 چیزوں کو اکٹھا کرنے سے پوری ہوتی ہیں۔ الاستغفار بلسان، جیسے پہلے میں نے کہا، زبان سے معافی طلب کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، استغفار کرنا۔ دوسرا، بالابدان، بدن سے اس گناہ کو ترک کر دینا، یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ اس گناہ سے جدا ہو جانا، اس کو مفارقہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے کہا کہ گناہ سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ تیسرا، دل کی شرمندگی اور ندامت، دل میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جانا، اس کا پختہ عزم کر لینا کہ میں نے گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا، میں نے گناہ کو ترک کر دیا ہے۔ اپنے دل میں ایک بہت بڑا ارادہ کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا۔ پھر اس کے بعد فرمایا مہاجرت، اور جو برے لوگ ہیں ان سے مہاجرت، علیحدگی اختیار کر لینا۔ یہ جو القرازی صاحب ہیں، حضرت القرازی، انہوں نے 5ویں بات بھی فرمائی ہے 4 باتوں کے علاوہ، کہ برے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ جو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی بھٹک جاتا ہے۔ 3 چیزیں پہلے میں نے بتا دی تھی، 4تھی چیز ایڈ ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر توبہ کو توبہ نصوح بنانے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دی جائے، کیونکہ برے لوگوں کی توبہ کو زائل کر دیتی ہے، توبہ کو کمزور کر دیتی ہے، توبہ کو توبہ نصوح رہنے نہیں دیتی۔ برے لوگوں کی صحبت توبہ کو نقصان پہنچاتی ہے، بندے کو پھر گناہ کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ استغفار، توبہ، اس کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برے لوگوں کی سے دور رہے۔ اولیاء کبار میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت کامل بزرگ ہوئے، حضرت شیخ عبداللہ الانطاطی۔ حضرت شیخ عبداللہ الانطاطی بیان کرتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو ضرور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جو میں نے 4 بتائی، 5ویں یہ ہے کہ مریض، جو دل ہوتا ہے وہ بھی ایک مریض ہوتا ہے۔ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو دل گناہوں کا مریض بن جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کرنا ہے، اپنے دل میں پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ دل کا جب تک آپ مرض پکڑیں گے، آپ اس مرض پر اپنی گرفت کو مضبوط نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے،
کیونکہ دل کا گناہوں سے بھی ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ دل کہتا ہے کہ میں اچھے کھانے کھاؤں، دل کہتا ہے کہ میں اچھی جگہ پہ جاؤں، اب وہ دل یہ بھی کہتا ہے کہ میں بری جگہ پہ بھی چلا جاؤں۔ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پھر بری جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ دل کی بات انہوں نے مان لی۔ تو لہذا دل کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کر لینا، یہ پانچویں چیز۔ یہ وہ فرماتے ہیں کہ دل کے ذوق اور اس کی رغبت کو آپ بدل دیں، اپنے ذوق کو، اپنی رغبت کو اللہ کی طرف لے جائیں، نوافل کی طرف لے جائیں، اللہ کی طاعت کی طرف لے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اس کو امام عبد الرحمن اسلومی نے روایت کیا ہے سند کے ساتھ 5 چیزوں کو۔ دل کی مرض کا علاج، وہ دل کو پختہ کر دیتی ہے، توبہ نصوح کا درجہ بندے کو دے دیتی ہے، اس کے اندر ظاہری باطنی اصلاح کو مضبوط کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے مجالت الصالحین کی ہم نشینی اختیار کرو، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں اچھی صحبت میں اچھی چیز ملے گی، اچھی بات ملے گی۔ تو آپ بری صحبت سے بچو، بروں کی صحبت سے کو ترک کر دینا، چونکہ صحبت اثر کرتی ہے، پتہ نہیں چلتا، وقت کے بعد ایک وقت گزر جاتا ہے، پھر دیکھو پتہ چلتا ہے کہ میں تو گناہوں میں ڈوب گیا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ارادہ کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور خاص طور پر اپنے والدین کا احترام کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جب عمل کریں گے، ہماری زندگی بڑی آسان گزر جائے گی، ہماری دوسری زندگی بھی آسان گزر جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ